السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں محمد سلمان اور آج آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ میری پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے سمجھا کہ غسل فرض کب ہوتا ہے اور اگر کپڑے کے کسی حصے میں ناپاکی لگ جائے تو کیا پورا کپڑا دھونا ضروری ہے یا صرف اس حصے کو دھو لیں تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اگر آپ نے میری اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور بہت زیادہ معلومات آپ کو ہوگی۔ لیکن آج کے اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں کہ کیا ناپاکی کی حالت میں ہم قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے کچھ ویورز نے مجھ سے سوال کیا کہ ناپاکی کی حالت میں ہم یہ سارے کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ اس لیے میں ان کی ریکویسٹ پر آج یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل MS آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دیکھیے، اگر آپ شیئر کرتے ہیں اور آپ کی وجہ سے کسی کو علم مل جاتا ہے تو اسی کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں اور جس کا ثواب انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا۔ سامنے والا شخص اگر اس کو سیکھ کر اس پر زندگی بھر عمل کرے گا تو اس کے عمل کرنے کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا اور اس کے بھی ثواب میں کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان لوگوں کو بھی جنہیں اس بات کا علم نہیں ہے وہ علم ہو جائے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سوال سب سے پہلے یہ ہے کہ کیا ناپاکی کی حالت میں، ناپاکی کی جیسا میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ آدمی ناپاک ہوتا ہے جب وہ ہم بستری کرتا ہے یا اسے نائٹ فال ہو جاتا ہے۔ تو ناپاکی کے اور باریکی سے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ ہمارے پچھلے ویڈیو کو دیکھ لیجئے۔ تو مختصر انداز میں آپ کو بتاؤں، ویڈیو میں زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا، آپ لوگوں کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا، اس لیے آسان طریقے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر انسان ناپاک ہے، مرد ہو یا عورت وہ کسی بھی طریقے سے ناپاک ہو سکتی ہے اور آدمی بھی کسی بھی طریقے سے، غرض کہ اگر دونوں ناپاک ہیں اور ناپاکی کی حالت میں وہ قرآن شریف کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، چھونا الگ چیز ہے، اس کو ٹچ کرنا الگ چیز ہے اور پڑھنا الگ چیز ہے۔ تو چھونے کی، ٹچ کرنے کی تو بالکل اجازت ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ہم اسے چھو سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ رہا سوال پڑھنے کا، کیا ہم ناپاکی کی حالت میں مثال کے طور پہ کسی کو کوئی سورتیں یاد ہیں، چند آیتیں یاد ہیں یا ایک دو پارہ یاد ہے؟ اب آدمی تو جو ناپاک ہوتا ہے وہ چلو چاہے تو فوراً نہا لے تو وہ پاک ہو سکتا ہے، وہ جب چاہے وہ پاک ہو سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ لیکن عورتوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ناپاک ہوتی ہیں تو ان کے اختیار میں نہیں ہوتا، ان کو کچھ وقت گزار کر ہی پھر وہ نہا سکتی ہیں، پاک ہو سکتی ہیں۔ تو اب وہ اگر یہ سوچیں کہ آج مجھے 6 دن 7 دن 10 دن جو اس حالت میں رہنا ہے اور اس کے بعد میں قرآن شریف کیسے چھوڑ دوں، میں پڑھتی رہتی ہوں، میری عادت ہے، تو کیا وہ قرآن پڑھ سکتی ہیں؟ ایسا ان کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن شریف ناپاکی کی حالت میں پڑھنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ قرآن کو ناپاکی کی حالت میں پڑھنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اب رہا مسئلہ کہ درود شریف وغیرہ، ذکر و اذکار جو ہے ہم پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، قرآن شریف کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی اذکار ہیں، ذکر ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا اسی طریقے سے اور بھی کوئی ذکر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ لیکن ناپاکی کی حالت میں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، صرف آپ ذکر کر سکتے ہیں، ذکر کی آپ کو اجازت مل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کہ قرآن کی کچھ آیتیں ہیں کہ جسے ہم بطور دعا پڑھتے ہیں اکثر، جیسے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو یہ اگرچہ قرآن کی ایک آیت ہے لیکن اسے بطور دعا پڑھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی ہے،
یہ بھی قرآن کی آیت ہے، لیکن اسے جو ہے بطور دعا اکثر پڑھا جاتا ہے۔ تو کوئی ایسی آیت جسے ہم قرآن سمجھ کر نہ پڑھیں بلکہ ایک دعا کے طور پر اگر ہم پڑھیں گے تو پھر ہم اسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں اگر کوئی شخص ناپاک ہے اور وہ ایک دعا کی نیت سے جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن قرآن سمجھ کر اگر وہ پڑھے گا تو پھر اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آدمی ہو یا عورت، ناپاکی کی حالت میں قرآن شریف کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ میں نے آسان لفظوں میں آپ کو بتا دیا۔ باقی وہ ذکر اذکار کر سکتا ہے، تسبیح وغیرہ پڑھ سکتا ہے، ذکر و اذکار وہ کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو ہے قرآن شریف کو نہیں پڑھا جا سکتا۔ اب اس میں اور بھی باریکیاں ہیں جو میں زیادہ اندر جا کر آپ کو نہیں بتانا چاہتا کہ آپ کنفیوز ہو جائیں، آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ میرا نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ وہاں سے کال کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ قرآن کے ایک ایک لفظ کو توڑ توڑ کر پڑھیں تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جب تک وہ جڑے گا نہیں ایک دوسرے سے تب تک وہ قرآن نہیں بنتا، اور قرآن کو نہ پڑھنے کی اجازت ہے، بلکہ آپ ایک ایک لفظ الگ الگ پڑھ سکتے ہیں، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال سیدھا سا آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ قرآن شریف کو پڑھنے کی اجازت ناپاکی کی حالت میں نہیں ہے، باقی ذکر و اذکار آپ کر سکتے ہیں۔ رہا دوسرا مسئلہ کہ کیا قرآن کو ہم چھو سکتے ہیں؟ دیکھیے چھونے کی اجازت تو بالکل نہیں ہے، اور اکثر یہ لوگ اس بات کو جانتے بھی ہیں، لیکن اگر کبھی آپ ایسی حالت میں پھنس جائیں، بہت زیادہ مجبوری ہو اور آپ کو قرآن چھونا پڑے، آپ کو ضروری ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کہیں پر قرآن رکھا ہوا ہے، اور زیادہ تر عورتیں اگر ان کا کیونکہ وقت اتنا وہ نہیں ہوتا، کبھی بھی وہ جو ہے ناپاکی کی حالت میں چلی جاتی ہیں، تو پھر جو ہے اگر قرآن کو وہاں سے اٹھا کر الگ رکھنا ہے، گھر میں کوئی ہے بھی نہیں، بچہ گرا دے گا، تو ایسی اگر کوئی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ قرآن کو چھونا ضروری ہے، تو اس وقت کیا کریں کہ کوئی کپڑا ایسا لے لیں جو آپ کے جسم سے جدا ہو، آپ کے جسم سے جدا ہو، جیسے کوئی چادر ہو گئی یا کوئی الگ دوپٹہ رکھا وہ لے لیا، یا رومال لے لیا، یا کوئی بھی ایسا کپڑا لے لیا، دھیان رہے کہ وہ کپڑا بھی پاک ہونا چاہیے۔ پھر اس کپڑے سے آپ قرآن شریف کو پکڑ کر کہیں بھی رکھ سکتے ہیں اور چھو سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ آتا ہے، کیا ہاتھ میں دستانے پہن لیں تو پھر ہم چھو سکتے ہیں؟ تو دیکھیے جب آپ دستانے کو اپنے ہاتھ میں پہن لیں گے تو وہ بھی جسم کا حصہ ہو جاتا ہے، پھر وہ آپ کے جسم سے ٹچ ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، تو اس کو بھی آپ کے جسم سے لگا ہوا مانا جائے گا۔ اس وجہ سے آپ دستانہ پہن کر قرآن شریف کو نہیں چھو سکتے ہیں۔ کوئی الگ کپڑا جو آپ کے جسم سے بالکل جدا ہو، الگ ہو، اس کپڑے کو پکڑ کر اس سے آپ قرآن شریف کو چھو سکتے ہیں، اگر کوئی ایسی مجبوری آ جاتی ہے کہ چھونا ضروری ہے تو میرے پیارے بھائیوں، میں نے آپ کو جو ہے یہ باتیں بتائی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور اگر کچھ مزید معلومات چاہیے تو آپ میرے نمبر پر کال کر سکتے ہیں، مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کا رپلائی دوں گا، آپ کو جواب دوں گا، اور کال کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو باریکی سے اور بھی باتیں سمجھا سکوں گا۔ یہ میرے کچھ ویورز کی گزارش تھی، اس سے میں نے جو ہے یہ ویڈیو بنائی۔ دعا کرتا ہوں آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں گی، اور اجازت دیجیے پھر ملوں گا اگلے ویڈیو میں، لیکن جاتے جاتے میں آپ سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جو ہے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، زیادہ سے زیادہ لوگ مجھ سے جڑیں تاکہ لوگوں کو علم دین کا فائدہ ہو سکے، اور ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، لوگوں تک پہنچائیے تاکہ لوگوں کو بھی علم دین کی معلومات ہوتی رہی۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔